اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ محترم سامعین، ناظرین، حاضرین، ہم آپ کے سامنے جاہلیت اور جہالت کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے آپ کے سامنے اس حقیقت کو پیش کیا کہ اللہ پاک نے جو کچھ بھی پیشین گوئی کی ہے یا انسان کے بارے میں بتایا ہے یا اس کی انسان کی فطرت کے حوالے سے، طبیعت کے حوالے سے، مزاج کے حوالے سے، یا وہ اعمال جو ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری ملت کے لیے، ہماری قوم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، ان اعمال کے بارے میں بتایا کہ یہ اعمال نقصان دہ ہوں گے۔ ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اللہ پاک نے اور اللہ کے رسول نے یہ باتیں اس لیے بتائی ہیں تاکہ ہم ان سے دامن بچا سکیں، بچ سکیں، ان غلطیوں سے بچ سکیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ بھئی چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا ہے لہٰذا اسے ایسے ہونا ہی ہے۔ تو اس لیے ذہن میں رکھیے اس بات کو کہ ہمیں ان اعمال سے بچنا ہے جن کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ باتیں آپ کے لیے نقصان دہ ہوں گی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کی جو علامات میں سے ہے کہ آپ اپنے خاندان پہ، اپنے قبیلے پہ، اپنے نسب پہ فخر کرتے ہیں، یہ جاہلیت میں سے ہے۔ اور یا اگر آپ کسی کے خاندان کو اور کسی کے قبیلے کو، کسی کے علاقے کو آپ اگر طنز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں اور اس کی تذلیل کرتے ہیں تو یہ بھی جاہلیت کی علامت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انسان مسبب الاسباب پہ نظر رکھنے کی بجائے اسباب جو ہیں ان کی بنا پہ انسان کہتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ جیسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفار یہ سمجھتے تھے کہ بارش جو ہے شاید ستاروں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب اصل بارش کے برسانے والا تو وہ مسبب الاسباب ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو رازق ہے، جس کی حکمت کے تحت جب اللہ پاک چاہتے ہیں بارش ہوتی ہے۔ اب اس کا تعلق کسی ستارے سے نہیں ہے، نہ سورج سے ہے، نہ کسی اور چیز سے ہے۔ ہاں البتہ ہم احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں، لیکن ہم ہر چیز کو مالک جو ہے، یعنی جو مسبب ہے، وہ اللہ کی ذات کو ہی قرار دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کی علامت ہے نوحہ گری کرنا، یعنی ویسے تو رنجیدہ ہونا، افسردہ ہونا، غمگین ہونا، یہ تو انسان کی طبیعت میں ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے انسان کے ساتھ، لیکن اس پہ نوحہ گری کرنا، یعنی یوں سمجھیے کہ پروفیشنل لوگ جو ہیں جب وہ نوحہ گر ہوتے ہیں
تو اس کو آپ نے فرمایا کہ وہ جاہلیت کی علامات میں سے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جاہلیت کی علامات فرمائی ہیں، اب اگر ہم اسے اپنی زندگی میں دیکھیں، یعنی اپنی زندگی میں دیکھیں، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ تمام علامات جو ہیں ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن اب ان علامات کو جو ہے ہم یہ سوچیں کہ چونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے لہٰذا ان کا تو ہونا ہے، ہر حال میں ہونا ہے، ایسا نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ہے کہ یہ علامات ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ بچنے کا طریقہ جو ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خاندان کے بارے میں، قبیلے کے بارے میں بات کی ہے، تو قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ یہ خاندان، یہ قبیلہ، یہ علاقہ صرف پہچان کے لیے ہے، یعنی تفاخر کے لیے نہیں ہے، تکبر کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف اس لیے ہیں کہ تاکہ انسان پہچانا جا سکے کہ فلاں خاندان سے ہے، یا فلاں علاقے سے ہے، یا فلاں قبیلے سے ہے۔ اب ہم ایک سماجی مسئلے کو اگر بیان کریں مثال کے طور پہ بات کو سمجھانے کے لیے، اب شادی کا جو مسئلہ ہے، اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس کسی کا رشتہ آتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دینداری میں اور اخلاق میں اور کردار میں ایک اچھا انسان ہے، آپ اس کے کردار پہ، اس کے اخلاق پہ مطمئن ہوتے ہیں، تو آپ کو وہ رشتہ قبول کر لینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ اخلاق کو اور دین کو اور کردار کو اگر بنیاد نہیں بناتے، اگلا جملہ جو ہے وہ یعنی انتہائی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو خطرناک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس معیار پہ آپ شادی نہیں کرتے بچوں کی، تو آپ کے معاشرے میں دنگا، فساد، بدامنی پھیل جائے گا۔ اگر معیار آپ کا یہ نہیں ہے تو پھر آپ کا معاشرہ فساد سے بھر جائے گا۔ فتنہ، آپ نے جو الفاظ بولے وہ فتنہ و فساد کے الفاظ بولے، یعنی فتنہ و فساد سے آپ کا معاشرہ بھر جائے گا۔ اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کے سامنے ہے کہ ہم صرف اس ایک مثال کو سامنے رکھیں تو اس کی بنا پہ کتنی دنگے ہوئے، کتنے فساد ہوئے، کتنے فتنے برپا ہوئے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں کتنے ہوئے ہیں، تو لا تعداد ہر علاقے میں، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی علاقہ بچا ہوا ہے یا کوئی صوبہ بچا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی فلاں 2 بچوں کو مار دیا گیا، فلاں 2 بچیوں کو مار دیا گیا، عین شادی کے وقت مار دیا گیا، عین عدالت میں مار دیا گیا، گھر میں رہ رہے تھے مار دیا گیا، ڈھونڈ کے مار دیا گیا، صحرا میں مار دیا گیا، گلی میں مار دیا گیا، بازار میں مار دیا گیا، دیہات میں مار دیا گیا، اتنے سینکڑوں واقعات۔ بنیاد کیا ہے؟ شادی۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیاد بتائی تھی وہ تھی دین اور اخلاق اور انسان کا کردار، اور آپ نے یہی معیار مقرر کیا ہے۔ آپ سوچئے کہ ہمارے معاشرے میں کتنا فتنہ و فساد ہے، صرف اس بات کی وجہ سے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا چکے ہیں کہ اگر آپ اسے معیار نہیں بناتے تو آپ کے معاشرے میں دنگا و فساد پھیل جائے گا۔ لیکن ہم پھر بھی دنگا و فساد برداشت کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنا معیار نہیں بدلا، یعنی ہم نے معیار نہیں بدلا کہ ہم اخلاق اور کردار کو معیار بنائیں، بچوں کے رشتوں کے حوالے سے، نعتوں کے حوالے سے وہ معیار ہم نے نہیں بنایا۔ اب دیکھیے کہ یہ ایک بات جو ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے، ذات پات کے حوالے سے آپ نے اس کو جاہلیت کی علامت فرمایا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص بھی، اب دیکھیے ہمارے سامنے یہ چیزیں موجود ہیں کہ جو شخص بھی اس طرح کرتا ہے، یعنی
تمسخر کرتا ہے، مذاق کرتا ہے یا اس طرح کی چیزیں کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی شخص اس طرح کے کسی تعصب کو معاشرے میں لے کے چلتا ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ ہمارے سامنے ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ دیکھ لیجئے۔ اب یہ باتیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے سماج کو یا اپنے طریقہ کار کو یا اپنے معیار کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فرامین تو ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اسے بدلنا۔ اور میں تو ایک بات آخر میں بیان کروں گا کہ میں نے دیکھا کہ ایک دوست تھے ہمارے ساتھی جو ہیں، ان کے پاس رشتہ کوئی آیا، رشتے کے حوالے سے آیا، تو مجھے اصل میں مجھے ابھی بھی زیادہ نہیں پتا اصل میں دیہات کے ماحول کا، اور اس کچھ عرصہ پہلے مجھے زیادہ نہیں اس بارے میں معلومات تھیں۔ تو رشتہ آیا تو میں بیٹھا ہوا تھا، بات چیت ہوئی، تو میں نے کہا کہ بچہ تو بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، وہ شاید بینک میں وہ کوئی کام کرتا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ رشتہ قبول کرنے میں مجھے تو کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی، لیکن انہوں نے جو الفاظ کہے، حالانکہ وہ رات کو تہجد میں اٹھا کرتے تھے، ان کی تہجد جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ گزشتہ 30 سالوں سے قضا نہیں ہوئی، لیکن ان کے لہجے میں اتنی نفرت تھی اور اتنی کراہت تھی کہ وہ کہنے لگے کہ بھی ہماری ذات کا ہی نہیں ہے، یہ تو کمتر ذات کا ہے۔ میں نے پہلی بار زندگی میں مجھے یہ تجربہ ہوا کہ ان کی آنکھوں کو دیکھا میں نے، پھر ان کے چہرے کو دیکھا میں نے، ان کے سامنے رسول اللہ کی بات بھی بیان نہیں کر سکا میں، یعنی اتنی زیادہ ان کے چہرے پر ایک، یعنی جسے کہیں اب وہ لفظ نہیں میرے پاس، ایسا لفظ نہیں میرے پاس، یعنی کوئی مل نہیں رہا مجھے ایسا لفظ کہ میں اس کیفیت کا اظہار کر سکوں کہ جو ان کے چہرے پہ میں نے دیکھی تھی۔ میں تو خیال تھا کہ میں انہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بتاؤں گا اس حوالے سے، پر میں چپ رہا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ شدید غصے میں ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی لفظ غلط ہی نہ نکل جائے منہ سے، یہی نہ کہہ دیں کہ مولوی کو سوائے حدیث پاک بیان کرنے کے کوئی اور مطلب ہی نہیں ہوتا، یہی بات رہ جاتی، اور کیا بھئی یہی کام ہے تمہارا، اور اس کے سوا تمہارا کام کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی 30 سال سے تہجد قضا نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک کردار کو نہیں دیکھا، اس کی بینک کے آفیسر ہونے کو نہیں دیکھا، اس کے یعنی دینداری کو نہیں دیکھا، اس کی ستھرا شخصیت کو نہیں دیکھا، بس انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا کسی صورت میں، اس لیے کہ ان کی ذات جو ہے یہ اور ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دوبارہ دہرا دوں گا، آپ نے فرمایا کہ رشتہ جو ہے وہ دینداری کو دیکھ کے کرو، کردار کو دیکھ کے کرو۔ اگر تم یہ معیار اپنے معاشرے میں نہیں بناؤ گے تو تمہارا معاشرہ فتنہ و فساد سے بھر جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم